بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 31 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 28، لقاء اللہ، صفحہ نمبر 561، پہلی فصل لقاء اللہ اور اس کی کیفیت، صفحہ نمبر 563۔ کنہ ذات کا علم محال ہے، صفحہ نمبر 564۔ قلب سالک میں اسماء و صفات کی تجلی، صفحہ نمبر 564۔ احاطہ قیومی کا حق کا مشاہدہ اور فنائے ذاتی کا شہود، صفحہ نمبر 565۔ رویت حق کے بارے میں کلمات اولیاء تکذیب و تعویل، صفحہ نمبر 565۔ خدا اور اس کے اسماء و صفات کے معرفت کا ذریعہ، صفحہ نمبر 567۔ دوسری فصل مرتے وقت تھوڑے سے غیبی حالات کا ظہور، صفحہ نمبر 568۔ دنیا میں اعمال و اخلاق کی صورتوں کے پوشیدہ ہونے کا سبب، صفحہ نمبر 569۔ مرتے وقت رسول خدا، ائمہ معصومین اور فرشتوں کا دیدار، صفحہ نمبر 571۔ نشہ قیامت کا نمونہ برزخ ہے، صفحہ نمبر 572۔ مرتے وقت اعمال کے آثار و صورتوں کا مشاہدہ، صفحہ نمبر 573۔ مرتے وقت اہل ایمان کا لقاء حق کے لیے اشتیاق اور اہل معصیت کا غضب الہی سے وحشت، صفحہ نمبر 574۔ مختلف امور کے وجہ ملکوتی کا ظہور آخرت میں، صفحہ نمبر 574۔ تیسری فصل خدا سے محبت و بغض کا مطلب، صفحہ نمبر 575۔ عوالم غیبیہ، احوال و اوصاف کا تنزیل اور عالم ملک میں اس کا ظہور، صفحہ نمبر 575۔ 28ویں حدیث، صفحہ نمبر 561۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، خدا آپ کی اصلاح کرے، کیا جو شخص خدا کے دیدار کا مشتاق ہو خدا بھی اس کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے؟ اور کیا جو شخص خدا کی ملاقات سے ناراض ہو خدا بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ راوی نے کہا، خدا کی قسم ہم موت کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، تم جو خیال کر رہے ہو وہ مطلب نہیں، بلکہ یہ موت کے دیکھنے کے وقت ہوا کرتا ہے کہ جب وہ مرتے وقت اپنی محبوب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ملاقات خدا سے زیادہ کوئی شے اس کے نزدیک محبوب نہیں ہوتی، اور خدا بھی اس کی ملاقات کو اسی طرح دوست رکھتا ہے جس طرح وہ خدا کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے۔ اور جب مرتے وقت ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے سامنے دیدار خدا سے زیادہ کوئی چیز مبغوض نہیں ہوتی، اور خدا بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اصل اللہ، یہ دعائے خیر ہے اور دعا میں یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کی دعا دی جا رہی ہے وہ شے اس میں نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی آپ سے کہے خدا آپ کو تندرست رکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مریض ہیں، اس لیے تندرستی کی دعا دے رہا ہے، بلکہ مطلب یہ کہ اگر تندرستی ہے تو باقی رہے، نہیں ہے تو عطا کرے، بلکہ متعارف یہی کہ اگرچہ مضمون حاصل ہو پھر بھی اس کی دعا دی جاتی ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کو راوی نے جو صلاح و سداد کی دعا دی ہے وہ بھی بنا بر متعارفی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، خدا آپ کو بخش دے، خدا آپ کو معاف کرے، یہ جملے بھی بطور دعا ان ذوات مقدسہ کے لیے درست ہیں، اور بعض حضرات نے اس آیہ مبارکہ تاکہ خدا تمہاری امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے کو بھی اسی مطلب پر عمل کیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ آیت اس قوت میں ہے کہ کہا جائے کہ اس میں حصول مضمون کا ہونا ملحوظ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ احتمال آیت میں بعید ہے اور میں گزشتہ حدیثوں کی کسی حدیث کی شرح میں اس کو بیان کر چکا ہوں، لیکن اصل مطلب کہ انشاءات میں حصول مضمون بحسب واقع غالباً ملحوظ نہیں ہوتا۔ بہرحال صحیح ہے۔ پہلی فصل لقاء اللہ اور اس کی کیفیت۔ لقاء اللہ کے سلسلے میں آیات و حدیث خواہ صریح ہوں یا بطور اشارہ یا کنایہ آئی ہوں، بکثرت ہیں۔ اس مختصر سی کتاب میں ان کی تفصیلی ذکر کی گنجائش تو نہیں ہے، البتہ اختصار کے ساتھ میں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ ہاں، اگر کسی کو تفصیل کی ضرورت ہو تو مرحوم عارف باللہ الحاج مرزا جواد تبریزی کے رسالہ لقاء اللہ کی طرف رجوع کرے، جس کے اندر کافی حد تک روایات کو جمع کر دیا گیا ہے۔
بعض علماء مفسرین نے لقاء اللہ کا راستہ بالکل بند کر دیا اور تمام مشاہدات عینیہ اور تجلیات ذاتیہ و اسماعیہ کا انکار کر دیا ہے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ذات خدا منزہ ہے۔ لقاء اللہ کے سلسلے کی تمام آیات و روایات کو یوم آخرت کے لقاء اور روز ثواب و جزا و سزا پر حمل کیا جائے، اور یہ حمل اگرچہ مطلق کے بقا اور بعض آیات و اخبار کے لحاظ سے بعید نہیں ہے، لیکن بعض معتبر دعاؤں اور معتبر کتابوں میں مذکور روایتوں اور بعض مشہور قسم کی ان روایتوں کے جن سے بڑے بڑے علماء نے استشہاد کیا ہے کہ اس سلسلے میں یہ عمل بعید اور بارو قسم کا ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ جن علماء نے لقاء اللہ اور مشاہدہ جلال و جمال الہی کے راستے کو بند نہیں کیا، ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کنہ ذات کا ادراک ممکن ہے، یا علم حضوری میں مشارہ عینی روحانی اور ذات محیط علی الاطلاق کا احاطہ ممکن ہے، نہیں بلکہ علم کلی اور اس کے قدیم ہونے کی حقیقت اور عرفان شہودی اور قدم بصیرت میں اس کا متمنہ ہونا ایک امر برہانی ہے، اور عقلاً اور ارباب معارف و قلوب کے نزدیک متفقہ علیہ ہے۔ جو حضرات لقاء اللہ کے مدعی ہیں، ان کا مطلب یہ کہ تقوی تام و تمام اور قلب کا تمام عوالم سے بالکل اعراض اور ترک نشاتین اور انیت و انانیت کے سر پر پیر رکھنے اور خدا کے اسماء و صفات کی طرف اقبالی کلی اور توجہ تام کرنے کے بعد اور عشق و حب ذات میں غرق ہونے کے بعد اور قلبی ریاضتوں کے بعد سالک کے لیے ایک صفائے قلبی پیدا ہو جاتی ہے، جو تجلیات اسماء و صفاتیہ کا مورد بن جاتی ہے، اور پھر اسماء و صفات اور بندے کے درمیان جو موٹے اور تاریک حجاب ہوتے ہیں وہ پھٹ یا ہٹ جاتے ہیں، اور بندہ قدس و جلال سے متعلق ہو جاتا ہے اور تعلق تام ذاتی پیدا کر لیتا ہے۔ اس حالت میں پہنچ کر سالک کی روح مقدس اور خدا کے درمیان سوائے اسماء و صفات کے کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ اور بعض ارباب سلوک کے لیے تو یہ بھی ممکن ہے کہ حجاب نوری اسماء و صفاتی بھی ختم ہو جائے اور وہ تجلیات ذاتی غیبی حاصل کر لے اور خود کو ذات مقدس سے متعلق دیکھنے لگے، اور اس مشاہدے میں خدا کے آیات قیومی اور اپنے فنائے ذاتی کا مشاہدہ کرے، اور اپنی نظروں سے اپنے اور تمام موجودات کے وجود ذل حق دیکھنے لگے۔ چنانچہ دلیل سے ثابت ہے کہ خدا اور مخلوق اول جو تمام مواد و علائق سے مجرد ہے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، بلکہ برہانی طور پر مطلق مجردات کے لیے بھی کوئی حجاب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ قلب سالک جو وسط و احاطہ میں مجردات کے ہم افق ہو چکا ہے، بلکہ ان کے سروں پر پیر رکھ چکا ہے، اس کے اور حق کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے۔ چنانچہ کافی اور توحید کی حدیث میں ہے، سورج کی شعاعیں جتنا سورج سے متصل ہوتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ شدید اتصال مومن کی روح اور خدا میں ہوتا ہے۔ مناجات شعبانیہ جو علماء کی نظر میں بڑی مقبول ہے اور اس کے کلمات گواہی دیتے ہیں کہ یہ معصوم کا کلام ہے، اس میں ہے، خدایا مجھے اپنی طرف مکمل انقطاع عطا کر، ہمارے دلوں کے ابصار کو ان کی طرف نظر کر کے اتنا منور کر دے کہ دلوں کی آنکھیں حجابائے نور کو چاک کر دیں اور چاک کر کے معدن عظمت تک پہنچ جائیں، اور ہماری روحیں تیرے عز قدس سے معلق ہو جائیں۔ پروردگارا مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے جب بھی پکارا تو انہوں نے جواب دیا، اور جب تو نے ان کی طرف دیکھا تو تیرے جلال کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، بس تو نے ان سے سرگوشی کی اور اس نے تیرے لیے عمل کیا۔ قرآن مجید میں معراج کے سلسلے میں ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا، پھر قریب ہوا، پس 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور یہ مشاہدہ حضوریہ فنائیہ نہ تو عدم حصول کنہ ذات اور عدم احاطہ ذات کے برہان سے اور نہ ہی اخبار و آیات سے منافات رکھتا ہے، بلکہ آیات و احادیث کا معید ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ اس قسم کے حمل بارت سے کیا فائدہ؟ کیا حضرت علی علیہ السلام اس قول تو فرض کر لے کہ تیرے عذاب پر صبر کر لوں گا، لیکن تیرے فراق پر کیوں کر صبر کر سکتا ہوں، اور اولیاء کے سوز و گداز کو محض حور و قصور پر حمل کیا جا سکتا ہے؟ کیا جو فرماتے تھے میں خدا کی عبادت نہ شوق بہشت میں کرتا ہوں نہ خوف دوزخ سے، بلکہ آزاد لوگوں جیسی عبادت کرتا ہوں اور صرف خدا کے لیے عبادت کرتا ہوں، اور پھر ان کے فراق کے نالوں کو فراق بہشت اور
معقولات و مشتہیات پر حمل کیا جا سکتا ہے۔ افسوس یہ نہایت ہی ناپسندیدہ بات ہے اور غیر پسندیدہ حمل ہے۔ کیا شب معراج جمال حق کی تجلیات اور اس محفل کو جس میں کسی موجود کے دخل کا کیا سوال ہے، جہاں امین وحی جیسا محرم اسرار بھی موجود نہ تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف بہشت اور اس کے بہترین محلوں کو دکھانا مقصود تھا، اور صرف انوار عظمت و جمال اور نعمتوں کی نمائش مقصود تھی۔ کیا جو تجلیات معتبر دعاؤں میں موجود ہیں اور انبیاء کو دکھایا گیا وہ صرف نعمتیں کھانے پینے، باغات اور قصروں سے عبارت تھیں؟ افسوس یہ ہم لوگ بیچارے طبیعت کے حجاب ظلمانی میں گرفتار ہیں، امیدوں اور آرزوؤں کی زنجیروں میں جکڑے ہیں، کھانے پینے، نکاح جیسی چیزوں کے علاوہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اگر کوئی صاحب نظر یا صاحب دل ان حجابوں سے پردہ اٹھانا چاہے تو ہم سوائے اس کو غلطی اور خطا پر بتانے کے کچھ نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم عالم ملک کے ظلمانی کنویں میں گرفتار ہیں صاحبان معارف و مشاہدات کی کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے عزیز اولیاء کا اپنے اوپر قیاس نہ کرو، انبیاء و اہل معارف کے بارے میں گمان نہ کرو کہ ان کے دل ہماری طرح ہیں۔ ہمارے دلوں پر توجہ دنیا کا غبار اور شہوتوں کی گرد جمی ہوئی ہے۔ شہوتوں میں ڈوب جانے کی وجہ سے ہم کبھی تجلیات حق کا آئینہ نہیں بن سکتے اور نہ جلوہ محبوب کے لائق ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس خود بینی اور خود خواہی اور خود پرستی کی وجہ سے جمال و جلال حق کی تجلیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہی نہیں بلکہ اولیاء اور اہل معرفت کے کلام کو جھٹلانے لگتے ہیں، اور اگر بظاہر تکذیب نہ بھی کریں تو دل سے بہرحال جھٹلاتے ہیں، اور اگر جھٹلانے کا کوئی راستہ نہ مل سکے، مثلا ہم رسول اور ائمہ کے قائل ہوں، تو توجیہ و تعویل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ معرفت حق کا دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں، حالانکہ اسفار میں ہیں۔ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کے ساتھ اور جس سے پہلے اور جس کے بعد خدا کو نہ دیکھا ہو، اور ہم اس کو روایت آثار پر حمل کرتے ہیں۔ اسی طرح مولا علی کے قول، میں نے کبھی کسی ایسے خدا کی عبادت نہیں کی جس کو نہ دیکھا ہو، کو مفاہیم کلیہ کے علم پر اپنے علوم کی طرح حمل کرتے ہیں۔ لقاء اللہ والی آیتوں کو روز جزا کے بقا پر حمل کرتے ہیں، مثلا وقت قلب کی حالت پر حمل کرتے ہیں۔ مجھے اپنے وجہ کریم پر نظر کرنے کی توفیق دے، اس کو اور درد فراق کے مارے اولیاء کے تمام سوز و گداز کو حور العین اور طور بہشتی کے فراق پر حمل کرتے ہیں، اور یہ سب صرف اسی وجہ سے کہ ہم اس میدان کے مرد نہیں ہیں۔ حز حیوانی اور جسمانی کے علاوہ ہم دوسری کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ ہم تو سارے معارف کے منکر ہیں، اور تمام بدبختیوں سے برا تو وہ انکار ہے جو تمام معارف کو ہمارے اوپر بند کر دیتا ہے اور ہم کو طلب سے روک دیتا ہے، اور حیوانیت و بہیمیت کی حد پر قانع کر دیتا ہے، عوالم غیب و انوار الہیہ سے ہم کو محروم کر دیتا ہے۔ ہم بیچارے جو مشاہدات و تجلیات سے ایک دم محروم ہیں، ان معنی پر ایمان رکھنے کے بھی جو خود کمال نفسانی کا ایک درجہ ہے اور ہم کو کسی منزل تک پہنچا سکتا ہے، اس سے بھی دور ہیں، مرتبہ علم سے بھی بھاگتے ہیں، حالانکہ وہ مشاہدات کا بیج بھی بن سکتا ہے۔ اپنی آنکھوں اور کانوں کو بالکل بند کر لیتے ہیں اور غفلت کی روئی کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں کہ کہیں حرف حق نہ سن سکیں۔ اگر کسی عارف شوریدہ یا سالک دل سوختہ یا حکیم الہی سے کسی حقیقت کو سن لیتے ہیں تو چونکہ ہماری سماعت اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور حب نفس اپنی غلطی کو ماننے پر تیار نہیں ہوتا، اس لیے ہر طرح سے اس پر لعن طعن فسق و کفر کا الزام جائز سمجھتے ہیں۔ کوئی غیبت و تہمت ایسی نہیں ہے جس سے اس کو بری کرتے ہوں۔ کتاب وقف کرتے ہیں، مگر اس سے استفادے کے لیے شرط لگا دیتے کہ روزانہ 100 مرتبہ مرحوم ملا فیض کاشانی پر لعنت کی جائے۔ جناب ملا صدرہ جو سرمد اہل توحید ہیں، ان کو زندیق کہیں اور ان کے بارے میں کسی قسم کی بھی توہین سے باز نہ آئیں۔ موصوف کی کسی بھی کتاب سے ان کا تصوف کی طرف میلان نہیں ثابت ہوتا، بلکہ انہوں نے ایک کتاب کسر الانعام الجاہلیہ فی الرد علی الصوفیہ بھی لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو صوفی محض کہتے ہیں۔ جن لوگوں کی حالت معلوم ہے اور جو رسول و ائمہ کی زبان سے معلوم کیے گئے، ان کو چھوڑ دیں۔
مگر جو باصدائے رسالہ خدا اور رسول اور ائمہ پر ایمان لانے کا اعلان کرے اس پر لعنت کرے، میں خود جانتا ہوں کہ ان لعنتوں اور توہینوں سے ان حضرات کا کچھ نہ بگڑے گا، بلکہ ہو سکتا ہے ان کے حسنات کے اضافے اور بلندی درجات کا سبب بن جائے، لیکن یہ باتیں خود ہمارے لیے مضر اور بہت ممکن ہے کہ ہمارے لیے سلب توفیق کا سبب بن جائیں۔ ہمارے شیخ عارف روح الفدا کہا کرتے تھے کہ کسی بھی شخص یہاں تک کہ اس کافر پر بھی لعنت نہ کرو جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ کس عالم میں یہاں سے منتقل ہوا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے مرتے وقت ایمان لایا ہو۔ ہاں، اگر کسی کے مرنے کے بعد معصوم خبر دے کہ کافر مر آئے تو لعنت کر سکتے ہو، لہٰذا کلی عنوان سے لعنت کیا کرو۔ اب ذرا سوچئے، ایک شخص اپنے نفس قدسی کا مالک ہے کہ وہ جو اس شخص پر بھی لعنت کرنے کے لیے راضی نہیں ہے جو بظاہر کافر مرا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مرتے دم مومن ہو گیا ہو، اور ایک شخص ہم جیسا ہے کہ فیض کاشانی پر بھی لعنت کرتا ہے۔ خدا سے میری شکایت اس واعظ کے لیے ہے جو صاحب علم و فضل ہونے کے باوجود ممبر سے محض علماء اور فضلاء میں کہتا ہے فلاں حالانکہ حکیم تھا اور قرآن بھی پڑھتا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم کہنے لگے فلاں حالانکہ پیغمبر تھا اور مبدا و معاد پر یقین رکھتا تھا۔ میں خود بھی محض علم پر زیادہ عقیدہ نہیں رکھتا، اور جو علم ایمان نہ پیدا کر سکے اس کو میں حجاب اکبر جانتا ہوں، لیکن جب آدمی حجاب میں داخل نہ ہو حجاب پارا نہیں ہو سکتا۔ علوم مشاہدات کے لیے بیچ کی حیثیت رکھتے ہیں، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اصطلاحات و علوم کے حجابات کے بغیر انسان کسی مقام تک پہنچ جائے، مگر یہ طریقے عادی کے علاوہ ہوگا اور سنت طبعی کے خلاف ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو بہت کم ہی ہوگا۔ لہٰذا خود خواہی اور خدا جوئی کا طریقہ یہ کہ اپنے ابتدائی اوقات کو ذکر حق میں صرف کرے اور خدا و اسماء و صفات کا علم عام طریقے سے مشائخ کی خدمت میں تحصیل کرے۔ اس کے بعد معارف کے علمی و عملی ریاضتوں کو اپنے دل میں جگہ دے، اس طرح نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اگر اہل اصلاح نہیں ہے تو پھر ذکر محبوب اور اشتغال قلب و حال ذات مقدس کبریا سے کر کے بھی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ قلبی اشتغال اور باطنی توجہ اس کی ہدایت کا سبب ہوگا اور خدا اس کی دستگیری فرمائے گا اور حجابات کے پردوں میں سے کسی حجاب کو برطرف کر دے گا، اور وہ بھی اس عامیانہ انکار سے قدر تنزیل کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مخصوص عنایت پروردگار عالم سے اس کے لیے معرف کا راستہ پیدا ہو جائے۔ دوسری فصل، مرتے وقت بعض غیبی حالات کا انکشاف ممکن ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرتے وقت انسان پر اس کے بعض احوال و مقامات منکشف ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز برہان کے مطابق اور اصحاب کشف و عیان کے مشاکفات کے موافق اور اخبار و آثار کے بھی مطابق ہے۔ انسان جب تک اس دنیا کی آباد کاری میں لگا ہے اور اس کی توجہ قلبی اس نشے کی طرف ہے اور سکر طبیعت نے اس کو بے خود کر دیا ہے، شہوت و غضب کی نشہ آور چیزیں اس کو نشہ میں مبتلا کیے ہیں، وہ اپنے اعمال و اخلاق کی صورتوں سے بالکل محجوب ہے اور اس کے ملکوت قلب میں اس کے آثار متروک ہیں، لیکن جب موت کی سختیاں اور اس کا فشار پڑے گا تو یہ ایک حد تک اس نشے سے انصراف حاصل ہوگا، اور اگر مرنے والا مومن اور اہل یقین سے ہے مگر اس کا قلب ان عوالم کی طرف متوجہ تھا تو آخر الامر طبعی طور سے اس کی قلبی توجہ اس عالم کی طرف ہو جائے گی، اور معنوی ہنکانے والے اور اس پر موکل فرشتے اس کو اس عالم کی طرف لے جائیں گے، اور وہ اس شوق و انصراف کے عالم برزخ کے ایک نمونے کا مشاہدہ کرے گا، اور عالم غیب سے ایک کھڑکی اس کی طرف کھول دی جائے گی اور وہ ایک حد تک اپنی حالت اور اپنے مقام کا مشاہدہ کر لے گا۔ چنانچہ حضرت امیر سے منقول ہے، ہر نفس اب جب تک یہ نہ جان لے کہ وہ اہل جنت سے ہے یا اہل جہنم سے، اس کا اس دنیا سے نکلنا حرام ہے۔ یہاں پر ایک لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں اہل ولایت حضرت مولا علی اور اہل بیت عصمت سے متمسک کے لیے خوشخبری ہے، اس لیے میں پوری حدیث ذکر کرتا ہوں۔ اس حدیث کو فیض کاشانی نے اپنی کتاب علم الیقین میں لکھا ہے۔ وہ حدیث یہ کہ عباد ابن مروان کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا کہ فرما رہے تھے، خدا کی قسم تم سے قبول کیا جائے گا، خدا کی قسم تم کو بخشا جائے گا، تمہارے اور تمہاری خوشیوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہارے بارے میں غبطہ کیے جانے کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ جان لو
یہاں تک حلقوم تک آ جائے، اور آپ نے اپنے حلق کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا جب ایسا ہوگا اور موت کا وقت آئے گا تو رسول خدا حضرت علی اور ائمہ جبرائیل و میکائیل و ملک الموت مرنے والے کے پاس آئیں گے۔ جبرائیل قریب ہو کر رسول خدا سے عرض کریں گے، یہ شخص آپ اہل بیت کو دوست رکھتا تھا، لہٰذا آپ بھی اس کو دوست رکھیے۔ اس کے بعد رسول خدا فرمائیں گے، اے جبرائیل، یہ شخص خدا و رسول اور ان کے اہل بیت کو دوست رکھتا تھا، لہٰذا تم بھی اس کو دوست رکھو۔ پھر جبرائیل کہیں گے، اے ملک الموت، یہ شخص خدا و رسول و آل رسول کو دوست رکھتا تھا، لہٰذا تم اس کو دوست رکھو اور اس کے ساتھ نرمی برتو۔ پھر ملک الموت مرنے والے کے قریب جا کر کہیں گے، اے بندے خدا، کیا تو نے اپنی آزادی کا پروانہ اور امان نامہ حاصل کر لیا ہے، اور کیا تم نے اپنی زندگی میں عصمت کبریٰ سے تمسک کیا ہے؟ اس وقت اس بندے کو توفیق دے گا اور وہ بندہ کہے گا ہاں۔ اس وقت ملک الموت کہیں گے وہ کیا ہے؟ وہ جواب دے گا حضرت علی کی ولایت۔ تب ملک الموت کہیں گے تم نے سچ کہا، جس چیز کا تم کو خوف تھا اس سے خدا نے تم کو امان دے دی، اور جس چیز کی آرزو تھی وہ تم کو مل گئی۔ تم کو نیک گزرے ہوئے لوگوں حضرت رسول و حضرت علی اور ان کی اولاد سے ہونے والے ائمہ کی رفاقت مبارک ہو۔ اس کے بعد ملک الموت بڑی نرمی سے اس کی روح نکالیں گے اور اس کے لیے بہشت سے کفن لایا جائے گا، اور اس کا حنوط خوشبودار مشک کی طرح کا ہوگا۔ پھر وہی جنتی کفن اس کو پہنایا جائے گا اور اس خوشبودار حنوط سے اس کو حنوط کیا جائے گا۔ پھر جنت کی ہیلوں میں سے زرد ہیلا اس کو پہنایا جائے گا، اور قبر میں رکھنے کے بعد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، جس سے جنت کی خوشبو اور مسرت اس کو پہنچتی رہے گی۔ پھر اس سے کہا جائے گا، جس طرح دلہن اپنے بستر پر سوتی ہے تم بھی اسی طرح سو، تجھے مسرت و خوشبو اور جنت نعیم اور تجھ سے خوشنودی خدا کی اور تجھے خوشنودی خدا کی بشارت ہو۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور جب کافر مرنے لگتا ہے تب بھی رسول خدا حضرت علی، ائمہ معصومین، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اس کے پاس آتے ہیں، اور جبرائیل مرنے والے کے قریب جا کر رسول خدا سے کہتے ہیں، اے خدا کے رسول، یہ شخص آپ کا اور آپ کے اہل بیت کا دشمن تھا، لہٰذا آپ اس سے دشمنی کریں۔ پھر رسول خدا فرمائیں گے، اے جبرائیل، یہ شخص خدا اور رسول اور اہل بیت رسول کا دشمن تھا، لہٰذا تم اس کو دشمن رکھو۔ پھر جبرائیل کہیں گے، اے ملک الموت، یہ شخص خدا، رسول، آل رسول کا دشمن تھا، لہٰذا اس سے بغض رکھو اور اس کے ساتھ سختی کرو۔ تب ملک الموت مرنے والے کے قریب آ کر کہیں گے، اے خدا کے بندے، کیا تو نے جہنم سے چھٹکارے کی سند اور امان نامہ حاصل کر لیا ہے؟ کیا تو نے اپنی دنیاوی زندگی میں عصمت کبریہ سے تمسک حاصل کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو ملک الموت کہیں گے، اے دشمن خدا، تجھے خدا کی ناراضگی اور اس کے عذاب اور جہنم کی بشارت ہو۔ جس چیز کی تو تمنا کر رکھتا تھا وہ تو تجھ سے فوت ہو گئی، اور جس سے تو ڈرتا تھا وہ تیرے پاس پہنچ گئی۔ پھر بڑی سختی سے اس کی روح نکالیں گے۔ اس کے بعد اس کی روح پر 300 شیطان معین کر دیے جائیں گے جو اس کے منہ پر تھوکیں گے، اور لوگوں کو اس سے اذیت ہوگی۔ اس کے بعد اس کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، تو جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، جس کے ذریعے دوزخ کی ہوا اور اس کے شعلے اس پر داخل ہوتے رہیں گے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کے لیے برزخ اس کے قیامت کا نمونہ ہوگا، اور برزخ سے مراد وہ بیچ کا زمانہ ہے جو دنیا اور قیامت کے درمیان کا ہے۔ جہنم و بہشت کی کھڑکی اس میں کھلتی ہے، چنانچہ اس حدیث کے ذیل میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور مشہور حدیث نبوی میں بھی ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے کنوؤں میں سے ایک کنواں ہوگی، اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان مرتے وقت اپنے اعمال کے آثار اور صورتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اور ملک الموت سے جنت یا نار کی خبر سن لیتا ہے، اور ایک حد تک یہ آثار اس پر منکشف ہو جاتے ہیں، وہ آثار جو اعمال و افعال سے قلب میں حاصل ہوئے ہیں، مثلا نورانیت، شرح صدر، وسط وغیرہ، یا ان کے ازداد جیسے قدورت، تنگی صدر، ظلمت، فشار وغیرہ۔ پس معائنہ برزخ کے وقت سے دل نفحات لطیفہ اور جمالیہ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر لطف و جمال کے آثار تجلیات ظاہر ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ اہل سعادت و اہل ایمان سے رہا ہو۔ بس اسی وقت سے دل میں لقاء اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اشتیاق جمال محبوب کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھتی ہے۔
اگر وہ اہل سابقہ حسنہ اور محبت و جذبہ ربوبی کا دارہ ہو، اور یہ تو خدا کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس تجلی و شوق میں کیا لذت اور کیا کرامت ہے، اور مرنے والا اگر اہل ایمان اور صاحب عمل صالح ہوتا ہے تو اس کے ایمان و اعمال کے مطابق خداوند عالم کی کرامتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں، اور وہ مرتے وقت ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسی لیے اس کے اندر موت کا شوق اور کرامت الہی کے بقا کا جذبہ شدید ہو جاتا ہے، اور وہ راحت و آرام، بہجت و سرور کے ساتھ اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے۔ اس بہجت و سرور کی لذت اور ان کرامتوں کے دیکھنے کی طاقت ملکی آنکھوں میں اور دنیاوی لذتوں میں نہیں ہے۔ اور اگر مرنے والا اہل شقاوت و انکار، اہل کفر و نفاق سے تھا اور اعمال قبیحہ اور افعال سیئہ کا مرتکب تھا، تو ہر شخص اپنے حساب سے اور اپنے اعمال کے مطابق غضب و قہر الہی کا مستحق ہوگا، اور بطور نمونہ دارالشقاء اس کے لیے منکشف ہوگا، اور اس کے اندر ایسی وحشت اور ایسا انقلاب پیدا ہوگا کہ تجلیات جلالیہ و قہریہ الہیہ سے زیادہ کوئی بھی شے اس کے نزدیک مبغوض نہ ہوگی، اور اس بغض و عداوت کی وجہ سے اس پر ایسی سختی و فشار اور ایسی ظلمت و عذاب ہوگا جس کا اندازہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا، مگر یہ ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں کافر و منافق اور خدا اور اولیاء خدا کے دشمن رہے ہوں۔ گناہ گاروں اور اہل کبائر کے لیے ان کے اعمال کے مطابق جہنم کا نمونہ پیش کیا جائے گا، اور اس وقت ان کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض چیز اس دنیا سے انتقال ہوگی۔ ایسے لوگوں کو بڑی سختی، فشار اور زحمت کے ساتھ منتقل کیا جائے گا، اور ان کے دلوں میں ایسی حسرت ہوگی جس کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ احتضار کے وقت انسان ان چیزوں کو دیکھے گا جو اس میں تھیں، اور وہ ان پر مطلع نہیں تھا، اور اس معائنے کا بیج اس نے اپنی مملکت وجود میں خود بویا تھا۔ ہمارے ایوب کے سامنے زندگانی دنیا ایک پردہ پوش تھی، اور ہمارے گناہوں کے لیے دنیا اہل معرف کی نظر میں پردہ تھی۔ جب یہ پردہ اٹھ گیا اور یہ حجاب ہٹ گیا تو انسان کے اندر جو کچھ بھی تھا اور اس نے جو کچھ مہیا کیا تھا سب کو بطور نمونہ اس نے دیکھ لیا۔ دوسری دنیا میں انسان اسی عذاب اور عقاب کو دیکھے گا جس کو اس نے خود اس دنیا میں مہیا کیا ہے، اور اس دنیا میں اس کے جتنے بھی اعمال صالح اور اخلاق حسنہ اور عقائد صحیحہ تھے، دوسری دنیا میں ان دوسری کرامتوں کے ساتھ جو خدا نے اپنے فضل سے اس کے حوالے کیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اس کی جزا پائے گا، کہ ذیل مجموع البیان کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کے اندر یہ سب سے محکم آیت ہے، اور رسول خدا اس آیت کو الجامع فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اس دنیا میں خدا اور اس کے اولیاء سے محبت کی اور ان کی اطاعت کا طوق اپنی گردن میں پہن لیا اور قلب کی توجہ الہی اور ربانی ہو گئی، تو مرتے وقت عین حقیقت اپنی صورت جمیلیہ کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہوگی، اور اس کے برعکس اگر توجہ قلبی دنیا کی طرف ہوئی اور حق سے منحرف ہو گئے تو یہ ممکن ہے رفتہ رفتہ خدا اور اس کے اولیاء کی دشمنی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اور مرتے وقت اس میں شدت پیدا ہو جائے اور وحشت ناک آثار اسے ظاہر ہوں، جیسا کہ آپ نے سنا۔ لہٰذا سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان پابندی کے ساتھ اپنے قلب کی حالت کو الہی کر لے، اور خدا و اولیاء خدا اور دار کرامت کی طرف دلی توجہ پیدا کرے، اور یہ چیز اس وقت حاصل ہوگی جب انسان خدا کی نعمتوں میں غور کرے اور اس کی اطاعت و عبادت و پابندی سے کرے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس اور اعمال پر کبھی بھروسہ نہ کرے، اور ہر حالت میں خصوصاً خلوت میں خدا سے گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے، اور میرے دل کو نور معرفت اور اپنی محبت کی روشنی سے بھر دے، اور دنیا و غیر خدا کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ یقیناً یہ دعا شروع میں بے مغز اور لقلقہ زبان ہوگی، کیونکہ دنیا سے شدید محبت کے بعد اس کے زوال کی خواہش بہت مشکل ہے، لیکن ایک مدت تک غور کرنے اور دل کو سمجھانے اور پابندی کرنے سے محبت خدا کے اچھے نتائج اور محبت دنیا کے برے نتائج بطور حقیقت ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ تیسری فصل، حب و بغض خدا کا مطلب۔ محبت و بغض وغیرہ کی نسبت جو قرآن اور حدیث میں خدا کی طرف دی گئی ہے وہ بے معنی عرف عام نہیں ہے، اس لیے کہ ان صفات کا لازمہ انفعال نفسانی ہے جو خدا کے لیے ناممکن ہے، اور اس سلسلے میں تفصیل اس
مختصر کتاب کے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا میں اجمالی اشارے پر قناعت کروں گا۔ یہ جان لینا چاہیے کہ بہت سی صفتیں اور حالتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوالم غیبیت تجریدیہ سے تنزیل کر کے اور نشۂ ملکہ طبیعہ میں آ کر آثار و لوازم کے اعتبار سے سور غیبیت تجریدیہ کے علاوہ دوسری حالت اور صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ نوٹ: نشۂ ملکہ طبیعہ سے مراد عالم فرق بلکہ فرق الفرق ہے، چنانچہ افلاطون اور اس کے ماننے والے تمام موجودات ملکیہ کو ارواح غیبیہ اور حقائق نازلیہ ملکوتیہ سے مظاہر کرتے ہیں اور مصلح افلاطونیہ کی طرح سمجھتے ہیں، اور تمام وہ عوارض و کیفیات جو اس عالم میں باوجود عرضی موجود ہیں، اس عالم میں ان کی ذاتی تجلیات کی صورتیں ان کے عین وجود کے ساتھ موجود ہیں، اس کے بھی قائل ہیں۔ بنابراین ہم کہتے ہیں کہ ان اوصاف و احوال کی مثالیں جو عالم ملک میں ایک قسم کے جدید و انفعال کے ساتھ لازمی طور سے پائی جاتی ہیں، وہ عوالم غیبیہ اور نشاط تجردیہ میں خصوصاً عالم اسماء الہی اور مقام وحدیت میں ایک ایسی صورت میں موجود ہیں جو تمام نقائص سے مبرہ و منزہ ہیں، اور ان کی تعبیرات بھی نشۂ تجردیہ یا جگہ ربوبیہ کے اعتبار سے اس عالم کے برخلاف ہیں۔ مثلاً تجلیات رحمانیہ اور رحیمیہ، جس کو ہم تجلیات جمالیہ و لطیفیہ اور حبیہ و انسیہ بھی کہتے ہیں، اگر اس عالم میں ظاہر ہو تو محبت و رحمت ہو تو تلفت کی صورت انفعال ہی کے ساتھ ہوں گی، اور اس کی وجہ اس عالم میں شدید تنگ دامنی ہے۔ حدیث میں کہ رحمت کے 100 جز ہیں، اس میں سے ایک جز اس عالم میں اتارا گیا، اور اسی ایک جز سے تمام وہ رحمتیں جو اس عالم میں موجود ہیں، جیسے والدین و اولاد کی محبت وغیرہ، جیسے قہری و مالک کی تجلیات ہیں جو تجلیات جلال سے رونما ہوتی ہیں اور اس دنیا میں بغض و غضب کی صورت میں ظاہر ہوئی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ باطنی محبت و بغض و غضب اور رحمانیت و قہریت سب تجلیات جلال و جمال کے کرشمے ہیں، اور وہ تجلیات عین ذات کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے اندر کثرت تجدید اور انفعال کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور رحمانیت و قہریت کا ظہور وہی محبت و بغض ہیں جو اس عالم میں موجود ہیں، اور چونکہ مظہر ظاہر میں فنا اور ظاہر مظہر میں متجلی ہے، اس لیے بعض مقامات پر ایک کی تعبیر دوسرے سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے بندے سے خدا کے بغض کا مطلب اظہار قہریت و انتقام ہے، اور اس کی محبت کا مطلب اس کی رحمت و کرامت ہے۔ واللہ اعلم۔